नहीं है। देखिए अकिस इंसानस लाल चौक तान वातुन, लाल चौक से पता मे यपर गाड़ी खसन, तो क्योंकि इसको एक गोल पता है तो इसको इसी से जाना है, ठीक है। पहले अगर इसको गोल ही पता ना हो मुझे कहाँ से, चलो अगर पता भी चल गया गोल मेरा क्या है, और आई यपर गाड़ी खोत गाड़ी, ठीक वह कपर वात यह वात लाल चौक, मुमकिन कुन दह कुन मा वात क्या दुनिया गोल, खबर कहाँ चक्रा मा गस पत लाल चौक ब्रो कुन बे, आवा समझ। ऐसा वैसे तो इम्पॉसिबल है, बुझवान फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पहुंच भी जाएगा। लेकिन मुरसल साहब ने पहले एक बात अच्छी बोली कि ज़िंदगी में ज़िंदगी एक ही है, आपके पास है और ये दूसरी बार नहीं आएगी। कश्मीरी में एक कहावत मानी जाती थी पिछले मतलब जो हमने बड़ों से सुनी है कि उम्र गसान ज़ा आसने, उम्र गसान अकिस मज हेछाब बेकिस मज वर्ताव बह। बहुत प्यारी बात है। उम्र गसान ज़ा आसने अकिस मज हेछाब बेकिस मज, कम से कम अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, इतना तो आपको समझ में आया कि लाइफ का कोई गोल सेट करना है, ठीक है। और नज़र कम ना रखिए, क्योंकि आपको अभी गोल सेट करना है, अच्छा खासा गोल रखिए। आओ समझ, कोई गोल रखेगा मुझे ड्राइवर बनना है, 10 दिन में बन जाएगा, इसके बाद इसको करना क्या है, ये मश कहाँ गोल जब सेट करेंगे अच्छा सा करें। लेकिन अब इस गोल तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, जिनको हमें डिस्कस बहुत ना अहम तरीके से करना है। नंबर 1 हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पहले तो हमें रास्ता पता करना होता है। एक इंसान को डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए वो आर्ट्स लेता है, ऐसा इसके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे एक टीचर हैं, वो कहते हैं उनकी माँ जो है वो इलिटरेट है पूरी, तो माँ जी ओसमुत शौक ये डॉक्टर बनेगा। कहते हैं कि जब इसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बबन डॉक्टर, लेकिन पता नहीं 10th में इसको मोहब्बत हो गई उर्दू से, 8th 9th 10th में उर्दू से मोहब्बत, और ये शायरी करने लगा, और ख़तरनाक शायरी। यहाँ से घर का प्रेशर भी था, अब इसको डॉक्टर ही बनना है, इसने मेडिकल नॉन मेडिकल ले लिया। अब जब ये मेडिकल नॉन मेडिकल, लेकिन इसको 11th 12th में भी उर्दू का इतना भूत चढ़ा हुआ था, इसी शायरी करा। एक बार इसके पापा को पता चला इसी शायरी करा, और उसने भी अच्छी बात दोनों यो को ना ये तो गो गालिब यूद बोड़ शायर, तमिस लग फाक चकुस हाल गची। आप समझे, ये गो यूद गालिब बोड़ शायर, तमिस ये फाक लग चकुस हाल गची, इसलिए ये माल आगे थे कि खैर। जब तक इंसान 11th 12th तक होता है घर के दबाव में ज़्यादा रहता है, फिर जब फर्स्ट ईयर में आता है एम थोड़ा बहुत पता ताकत ना बड़ा घर से झूठ ही बना एम के बच्चों सब्जेक्ट बदल दोपन उर्दू मज गस। अब जब ये उर्दू में गया तो इसने उसमें एक्सेल किया, नेट किया, JRF किया। वो कश्मीर का यंगेस्ट स्कॉलर है उर्दू का, और उसने पिछले डिकेड में सबसे बेहतरीन एक इंशाया लिखा है, दुपट्टा। शायद वो एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था, दुपट्टा बहुत ही मज़ा है, इतना मज़ेदार है वो इंशाया, दुपट्टा लिखा है उन्होंने। और ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को इस तरह क्रिटिसाइज़ किया है, हंसते हंसते उन पर इस अंदाज से, मतलब अच्छा लगता है वो, मतलब सच्ची में उर्दू में एक्सेल कर पाए, ठीक है। तो वो बता रहे थे मुझे कि एक दबाव था पहले कि मैं इसके बाद करूं क्या। एक तो इन्होंने अपने जहन में बना दिया कि मेरा गोल ये है, यहाँ तक पहुँचना है। अब पहले तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैं पहुँच भी जाऊँगा यहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा, नंबर 1। नंबर 2, घर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। अच्छा, यहाँ से तो पेरेंट्स दोनों इलिटरेट थे, और यहाँ से प्रॉब्लम, और मतलब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड थे। तो ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये 10th तक तो ये बातें फील नहीं होती है ना, जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, शाम पत मुश्किल, या सुबह स्कूल गसन वि मुश्किल गसान बच्चस ये कि बह क्या मंग मालिस गाड़ी किराए,
یہ چھوٹے بچے ابھی نہیں سمجھیں گے یہ پرابلمس ہمیں کہ بڑ چھنا یمن طرح سمجھ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے. جب آپ صبح کو نکلیں گے نا پاپا سے کہیں گے پاپا میں گاڑی کرائے ضرورت میں دی گاڑی کرائے. اور پھر جب یہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں نا یم سمجھیں امس بیگ لگت امس کوٹ ووٹ لگت یہ بوڑ بار بڑا کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوگی. لیکن یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب یہ انسان کو یہ سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہے. آپ سمجھے؟ اچھا تیسری بات ایک اہم کہ جب یہ سائیکالوجیکل پرابلمز ان کا سولوشن نہیں ملتا ہے نا اور ڈپریس ہو جاتا ہے اور اللہ بچائے سوسائٹل تھاٹس بھی آنے لگتے ہیں. پھر مطلب ہم ایک بار کالج میں تھے وہاں پر ایک سر نے میں سائیکالوجی کلاس میں چلا گیا. میرا سائیکالوجی سبجیکٹ نہیں تھا میں ایسے ہی گیا میں سائیکالوجی سبجیکٹ کلاس دوں گا. وہاں پر لیکچرر کہہ رہا ہے کہ دن میں اگر 2-3 بار سوسائڈل اٹیمپٹس کرنے کا وہ نا خیال آ جائے یہ خیالات آ جائے یہ نارمل ہے. دن میں 3-4 بار اگر ایسا کسی کو خیال آتا ہے تو وہاں پر میں نے اس کو کہا سر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ دبن میری تنخواہ جو ہے 1,20,000 روپیہ ہے میرے بیوی بچے ہیں تو مجھے دن میں 3-4 بار تو یہ کنٹینیوسلی آتا ہے. پھر میں سوچ رہا تھا یہ سائیکالوجی پرنا ام سن سائیکالوجی کتا خراب پانس میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا زندگی میں اکے آسان پرابلم کہ بہت ساری پرابلم. جب انسان کو سائیکالوجیکلی ڈپریشن ہو جاتا نا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سائیکالوجی کس چیز سے ہٹ ہو جاتی ہے یا سائیکالوجی کس سے آپ کو یہ پرابلمس کیسے وہ وہاں پر پہلی بار آتی ہیں؟ آپ پہلی بار سائیکالوجی کے متعلق سوچنے لگتے ہیں آپ تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں ڈپریس فیوچر کے متعلق. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ فیلیئرس کی وجہ سے. اور کوئی؟ سر جب لوگ آپ کو لوگ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں. شاباش ویری نائس. اور ہاں فیلنگ ان سیکورٹی ٹھیک ہے انسیکیورٹی. اور کنفیوژن. ہاں ویری نائس بہت اچھا. اس سے بھی یہ پرابلمس آتی ہیں. اور کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے؟ دیکھیے جو آپ کے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے اصل میں یہ سائیکالوجی ہٹ کیسے ہو جاتی ہے ہمارے برین میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیروٹونین ہوتا ہے ڈوپامین ہوتا ہے. تو جو چیزیں برین سے نکلنی چاہیے تھی وہ نہیں نکلتی ہیں یعنی جو سگریٹ جوسز وہ جو سگریٹ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا انیزی فیل کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب کوئی فیلئر نہیں ہے کبھی کچھ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ سیڈ فیل کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حالانکہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے. اب ان پرابلمس کو ہم فیس کیسے کرتے ہیں؟ یا تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں وہ کوئی میڈیسن دیتے ہیں اور اس میڈیسن سے کیا ہوتا ہے جو جوسز سیکریٹ ہونے چاہیے تھے وہ ابھی نہیں ہو رہے وہ اس کو کچھ ٹیبلٹ دیتے ہیں جس سے وہ اچھا تمش نیندر کھسان تمش باسان بہ گوس ٹھیک. جبکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور زیادہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ دماغ فزیکل پرابلم مطلب یہ جوسز وغیرہ نکلنے کی. لیکن ایک ہوتا ہے مینٹل وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کس طرح اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے فار ایگزامپل فیلیئرس کی بات ہو رہی ہے. گاندھی نے ایک بک لکھی ہے گاندھی نے نا مہاتما گاندھی ایم کے گاندھی. تو انہوں نے ایک بک لکھی ہے اس کا نام ہے مائی ایکسپیرینسز ود ٹروتھ. یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. امشی لچمس پنن آٹو بایوگرافی. اس میں انہوں نے بہت اچھی کچھ باتیں لکھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ بچپن سے مجھے
स्टेज फोबिया था, बह ओसुस हेकान ज़ोन ब्रोह कन कांसे वनित कह। इवन जब मुझे एक बार बहुत प्रेशर किया गया तो मैंने कुछ लिखा, मैं दपे बह खस स्टेजस पे तो बह पार तन तेल जल्दी जल्दी तो बह नीर दपान जो ही मैं वहाँ पर गया स्टेज पर, मैं लाज ये पारुन तो ये पे टॉस कर पाता चकर अनकॉन। उसने कई मरतबा, और वो कह रहा है एक बार ऐसा नहीं हुआ, कई मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर जब थोड़ा सा जल्द जल्दी गया मे यितकन कोरमुत वोतमुत जल्दी बे वापस। और जब मैं वहाँ से उतरता था पता दपान हाय अत में यितकन कर, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हो रही थी। पता में कुन विज बना आप इस चीज़ पर लेक्चर बना के दे, तो बोस लेक्चर करा जल्दी जल्दी प्रिपेयर, और बोस दपान मश में कुन किन आज कागत बगैर ही पारोनी मैं कुछ साथ पे ही रखूँगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कुछ वर्ड्स याद कर लेता था और उसको जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करता था, तो इसके बाद मैं अच्छी तरह बोल पाता था। तो कह रहे हैं कि इसी कश्मकश में मेरे 40 साल गुजर जाते हैं। कितने? 40 साल। और 40 साल के बाद ये इसका अभी तक क्या था? फेलियर, बार बार फेल हो रहा था इस चीज़ में। 40 साल के बाद वो कह रहा है कि जब मैंने पहली बार बुक लिखी, क्योंकि इसको एक आदत पड़ गई थी कि बातों को जल्दी जल्दी छोटा छोटा लिखें और इसको थोड़ा सा जामिया बनाएं, जामिया समझ रहे हैं ना, प्रिसाइज करें, और सो गया असल पोइट मतलब कम वर्ड्स में छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये कर रहा था ऐसे, कह रहा है कि आप अभी भी गांधी की कोई बुक पढ़ें, उनकी 2 ही बुक्स लिखी हुई है, एक है हिंद स्वराज और एक है माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ। आप अभी भी उनको पढ़ेंगे ना, खैर एक तो होता है जनरल रीडिंग छोड़ दीजिए, जो अभी भी पढ़ना चाहेगा ना उसको आप हैरान हो जाएंगे उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसी होती है राइटिंग्स। वो जो चीज़ लिखते हैं ना, बड़ा सा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिसाइज लिखते हैं। जो अभी तक उनकी खामी थी वो क्या बन गई, अब वो उनकी खूबी मानी जाती है। ये कभी कुछ अच्छी तरह बोल नहीं पाते थे, आप समझ रहे हैं ना। कहाँ आसान बिचोर वारे ना मड, मतलब हम ऐसा हो सकता है कभी कभी काउंसलिंग में कोई जो आए सुधा पे ना यम वना बल वन के पे रोजन कुन गोलस पे मे क्या वन मे लाइफ फिलहाल बह कर एंजॉय पत सोचो ब्रोह कुन, ऐसा होता है कभी। और तिमन पता तम की वजह, क्योंकि दिमाग जिस चीज़ पर वो काम करता है ना, सह तथ चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट बना, वो चीज़ें उसको याद रहती है। तो कोई कोई होता है ऐसा। हमारी लोकेलिटी में एक लड़का है, तो तमिस अक लट समझा सोच नहीं समझा वमझा कहें, और तमिस खरान पारन तमिस बिचारिस गई ना काउंसलिंग कहें। वह अक लट टीचर करान जार पार अमन 6th क्लास पारान, तमिस माइनस समझ, तमिस समझान सब्ट्रैक्शन कित कन कर साल कहें समझ कहें। वह अक लट टीचर दोपस 10 वालो 7 तत कच रूद अमिस दोपस बोस बह वन मिसाल अक दोपस क्या दोपस अगर 10 ठूल मे जन खे 7 तत कच रूद क्या खेक 7 आप समझ गए ना गोडनिच कत क्या खेक 7। फिर जब वो 10th में आया, हमारे मकतबा में एक मरतबा आया था, दप मे हसा कुरान पारो 10th, आप यू वोंट बिलीव 10th क्लास में वो आया, तमिस अलिफ बे तगान वन पर्जन, अलिफ कुछ तो बे कुछ, मतलब उसको ये नुक्ते वुक्ते कुछ नहीं आता। वहाँ हमारे दरसगाह में एक मास्टर्स है उर्दू के, वो भी टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो तम वो दोपन क्या ना, हम ऐसा करेंगे बह करनावन ये असल पे याद सोरे। तम पारनो ये हफ्तस अलिबा, कितने देर, एक हफ्ते के बाद इसको कहा कल आपका एग्ज़ाम है, मैं बोर्ड पर लिख के लूँगा। तो जब ये कल आया तो इसके हाथ में मार कर दिया, कहा लिखो। जब ये लिखने बैठ गया, अमिस दोपक लिख सा लाम, इसने लाम नहीं लिखा, पहले कुछ मीम लिखा, मश मगर अत वुचान दोपस अत मे बे कर क्या, दोपस अत कत तान टिक मे याद पे सह आप समझे। इसके बाद उसके हाथ में मार कर और वो लिख, उस्ताद ने लिख ये दोपस यह क्या
دوٚپمَس یہِ حظ چھُ بوٚڑ یہِ دوٚپمَس اچھا یہِ چھا بوٚڑ یہِ وَن سا تیٚلہِ یہِ کیٛاہ چھُ دَپان یہِ حظ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ آپ سمجھے اب دیکھیے ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تیُتھ نفر چھُنہٕ ٹینشنٕے نِوان کِہیٖنۍ وہ سچی میں کہا ہے پلیٹو نے کہا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جب ان کی کوئی فلسفی پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے لوگوں کی جن کو صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے آواز سمجھ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان سے اور کوئی کام نہ لیں ان کا انصاف یہی ہے کہ ان کو وہ لیبر کام میں لگا دیں یہ اس میں ایکسل کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا دیکھیں جو وہ سوچنے والے بندے ہیں یہاں پر جو یہ طبقہ ہے یہ کوئی عمومی طبقہ نہیں ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی اگر کاؤنسلنگ ابھی نہیں ہو رہی ہے نا یاد رکھیں اللہ بچائے یہ زندگیاں کس طرح ضائع ہوتی ہے تو 30-40 سال 50 سال کے بعد جو انسان کے اندر ریگریٹ رہتا ہے نا وہ پرابلم کرتا ہے اگر آپ کے اندر کبھی کوئی فار ایگزامپل ایک بار پرابلم آ گئی اس پرابلم کو آپ ایگزیجریٹ اتنا کریں گے آپ اور زیادہ ڈپریس ہو جائیں گے فار ایگزامپل پھر دیکھیں کتنا ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں کوئی کام کیا سارے کام آپ نے اچھے سے کیے پاپا شام کو آیا پاپا نے کہا دیکھو بیٹا یہ بوٹ اوس نہٕ تھاوُن ییٚتٮ۪ن کینٛہہ یہِ اوس ہوٚتٮ۪ن تھاوُن اب دیکھیں نگیٹو تھاٹس کیسے آنے لگتے ہیں اگر نہیں أمِس یہِ پراپر کاؤنسلنگ چھِ آسان کِہیٖنۍ اچھا دۄہس کر مےٚ کٲم پورے دن کام کر کے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا یہ تو پہلا سٹیپ اس کے بعد مجھے گھر میں بھی کوئی لائک نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تیسری بات میرے بھائیوں کو زیادہ امپورٹنس ہے مجھے زیادہ امپورٹنس نہیں ہے چوتھی بات مجھے سکولوں میں بھی کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے پانچویں بات یہ گئی زندگی یہ بیل خوش کہتے اب دیکھیے کہاں سے پہنچا جوتے سے اور پہنچا کہاں تک میری زندگی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے خودکشی کر لو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنی ہے آپ سمجھے دیکھیں آپ کو کسی کی طرح بننا نہیں ہے آپ کو میں کہوں گا یم سند پہ بنو ماڈل اور اسی کی طرح بننا ہے آپ کو کسی کی طرح نہیں بننا ہے جو چاند ہے اس کی اپنی وہ بیوٹی ہے اور جو سورج ہے اس کی اپنی بیوٹی ہے دونوں امپورٹنٹ اور دونوں اچھے ہیں ٹھیک ہے اگر چاند کبھی کہے گا نا کہ بکر نقل کمس سن کو میں سورج کی طرح بن جاؤں تو یہ اس وقت کامیاب نہیں ناکامی ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ جو خود سورج ہے نا آپ خود سورج ہیں آپ کسی کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنا دیکھیں گے وہ ابھی بتا رہے تھے نا آپ کو سبجیکٹ چوز کرنا ہے نا سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایک کبھی کبھی انسان کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے اگر میں آرٹس لوں دپنے یہ خبر کیا اگر بہ ون میڈیکل نم یا نان میڈیکل رینک روز برابر آواز سمجھ اور پتہ اگر تک میڈیکلس پلس نان میڈیکل نم آواز سمجھ اب جب اس نے ایک سٹیپ یہ لیا دوسرا سٹیپ اس کے گھر میں آئے گا پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے اس کے لیے 40,000 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ لگیں گے اچھا اس ایک مطلب پراپر ڈیسیجن کی وجہ سے یہ آگے کتنی پرابلمس کرتا ہے یہ اس کو بہت زیادہ اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ کوئی گول بنانا چاہتے ہیں نا بس اس پر ابھی سے کام شروع کریں اپنے گول سے ڈائیورٹ نہ ہو جائے اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود محنت کریں گے کسی اور کی طرف دیکھیں گے نہیں ڈائیورٹ نہیں ہو جائیں گے انگلش میں ایک وہ ناول لکھی ہے پولو کولو ہے ایک رائٹر بہت اچھے رائٹر وہ جرمنی کے ہیں انہوں نے لکھی ہے ایک وہ اس کا نام ہے دا الکیمسٹ ہاں نہ الکیمسٹ پولو کولو ہے وہ پولو کولو ایک رائٹر ہے انہوں نے ایک ناول لکھی ہے بہت اچھی ناول ہے اگر کبھی وہ لیجر ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لے بہت اچھی ہے کہ جب گول بنایا جاتا ہے تو کیسے چلنا ہے اس پر آپ سمجھ رہے ہیں نا اور جب انسان گول نہیں بناتا ہے نا انسان خود ہی عاجز پڑ جاتا ہے پتہ دپان بچھس ڈال بچھس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگا کرتے تھے پیاری دعا ہے اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوگی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل جب انسان کے سامنے سارا اندھیرا پڑ جاتا ہے نا امس چھنہ آسان پائی میں کوت گھن بہ کیا کر چوز میں کیا چھُ برونٛہہ کُن بہ کِتھ کٔنۍ پکہٕ جب کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے تو انسان عاجز پڑ جاتا ہے
آج سمجھ میں آنا, بے بس ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلا دعا اللہم انی اعوذ بک من العجز, یا اللہ میں بے بسی سے پناہ مانگتا ہوں. والکسل, جب بے بسی آ جاتی ہے نا تو سستی خود بخود آ جاتی ہے نا. یتھے انسان بے بس گونا ام پتہ امس سستی پانے یوان. والکسل, یا اللہ میں بے بسی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. اچھا, جب یہ چیز بھی آ گئی, یہ نا انسان کسل لیزینس بھی آ گئی, اس کے بعد انسان بزدل بننا شروع کر دیتا ہے. امس نا برونہ کن پاک یہ ڈرے گا, اس چیز سے ڈرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ مانگی, یا اللہ مجھے بزدلی سے پناہ مانگ. اور جب بزدلی انسان کر بیٹھے گا, اس کے بعد اس کو تھوڑی سی چیز بھی کہیں گے نا خرچ کرنے کے لیے, یہ کر نہیں پائے گا, پتہ جنات کیا بھائی آواز سمجھ. اور جو چیز اس کے پاس رہتی ہے یہ اسی پر قناعت کرتا ہے اور اس پر نا کنجوس بن جاتا ہے. میں کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی پناہ مانگی, وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ, یا اللہ میں بخل کنجوسی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. آپ سمجھ رہے نا, پورا دماغ آپ کے ہاتھ میں. یاد رکھے دماغ آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے, آپ دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ کو دماغ کہے گا کہ بس اب سارا ختم, اب میں کچھ نہیں کروں گا, سوری مک لو, اب تو کچھ نہیں ہوگا ہی نہیں, بس اب ایسے. اچانک ایک وہ آپ کے اندر وہ چنگاری سی لگ جاتی ہے, نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا, کچھ تھوڑا سا نیا کر لیں. جب اس میں یہ ایک بار چنگاری اڑتی نا, بس آؤ سمجھ. 12th میں ایک پوئم ہے انگلش میں, سن رائز. when sun comes out that is the sunrise. جس وقت یہ جاگ جاتا ہے نا, بس وہی اس کی صبح ہوتی ہے. آپ جس وقت جاگ جائیں گے نا, مجھے یہ کر رہا ہے, بس یہ آپ کا سن رائز ہے, آپ اسی ٹائم سے شروع کر سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا. دیکھیے ان پرابلمس کو ہینڈل کرنا آپ کا بہت زیادہ اہم رول ہے. اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, مجھے گول نہیں بنانا ہے, آپ کو کوئی اور اس کے بعد یہ نا ہیلپ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کام آپ کو کرنا ہے. ایک بار سٹارٹ کریں, بسم اللہ. باقی ہماری طرف سے جو بھی آپ کی کوئری ہوگی, یا جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہوگی, یا جس قسم کی بھی آپ کو کوئی بھی دقت پیش آئے, تو وی ول بی اویلیبل انشاءاللہ 24/7. اور یہ جو ماشاءاللہ یہ بریجنگ گیپ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے.